السلام علیکم۔ علم کی بات ہو رہی ہے تو علم بغیر تزکیے کے ہلاکت ہے، مولا علی کا فرمان ہے۔ اور جس علم کی بات ہو رہی ہے کہ جو بیکار علم ہے، وہ کوئی بھی علم بیکار ہو سکتا ہے، بے مصرف ہو سکتا ہے، اگر وہ کسی کام نہیں آ رہا اپنے اور دوسروں کے، تو وہ علم بے مصرف ہے، چاہے وہ کوئی دینی علم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ٹیکنیکلی تزکیہ ضروری ہے۔ کوئی بھی علم، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ ایک ویب سائٹ بنانے کا علم ہی کیوں نہ ہو، اٹ کین بی پٹ ان ٹو یوزفل ورک، اگر اس کے پیچھے نیت ہے، تزکیہ ہے۔ اور تزکیہ بیسیکلی ہے کیا؟ پاکیزگی کا نام ہے۔ اور پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی خیال کو اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے فلی فوکسڈ ہونا، یہ پاکیزگی ہے اس خیال کے حوالے سے۔ اور ایک ظاہر ہے جس کو ہم پاکیزگی کہتے ہیں کہ جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ خیال کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو جو جبلی خواہشات ہیں ان سے خود کو الگ کرنا پاکیزگی ہے۔ جو شہوات ہیں، جو ذہن کی عیاشیاں ہیں، ان سے خود کو الگ کرنا پاکیزگی ہے۔ اور یہ کیفیت ہے، یہ کبھی اچیو ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، ایمان کی طرح ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایبسلوٹ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو مل چکی، کیونکہ ایک نظر بھٹکے گی یا ایک خیال بھٹکے گا تو پھر اسی اسٹیٹ میں چلے جائیں گے۔ بہرحال علم، ان تمام باتوں کا علم اگر مجھے ہے، جتنی باتیں لیٹس ازیوم میں نے اب تک کی ہیں، تو ایک تو یہ میرے صرف علم میں ہے، اور ایک میں ان میں مصروف عمل بھی ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے اس علم کو میں اپلائی کر سکوں، تو پھر تو وہ علم کارآمد ہے، علم نافع، عقل سلیم، قلب منیب۔ تو جس علم سے بس کرنے کو کہا ہے کہ علم و بس کری تو یار، تو یہ تو وہ علم ہے کہ جو انفارمیشن ہے، یا چلیے نالج بھی ہے، لیکن دیٹ ہیز ناٹ بین ٹرانسفارمڈ انٹو وزڈم۔ نالج کی اپلیکیشن ہی تو اس کو وزڈم بناتی ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ اور جنرلی ہم نے تو کیونکہ علم کا حصول ذریعہ معاش کے لیے کیا ہوا ہے، لہذا ہمارا علم آٹومیٹکلی کارآمد نہیں ہے۔ ہم اس سے ذریعہ معاش کے لیے بھی جو علم ہے وہ بھی کارآمد کیا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے نور کو بکھیر دیا جائے، وہ علم صرف اب میرے لیے بینیفیشل نہ ہو بلکہ وہ میرے اطراف کے لیے بھی بینیفیشل ہو جائے۔ اور جب کوئی چیز آپ این ماس بینیفیشل کرتے ہیں، ویلفیئر کا جہاں تصور آتا ہے، تو وہاں کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جیسے بڑی سادہ سی بات ہے، آپ کے گھر میں ایک بہت بڑا صحن ہے یا ٹیرس ہے، تو اگر آپ اس کو کسی کی دعوت کے لیے اوپن کر دیتے ہیں اور آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ جو 50 لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ایک شادی ہال بک کر رہے ہیں، آپ میرے ٹیرس میں کر لیجئے، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جو آپ نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے لیے ایک راستہ کھول دیا زحمت کا، سو کالڈ، اگر اس کو زحمت سمجھا جائے تو اب زحمت تو ہوگی۔ تو ویلفیئر کے تصور کے اندر اپنے آرام کو تیاگ تو دینا پڑے گا، تو کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، آسان لفظوں میں۔ تو بینچ مارک کچھ یوں ہوا کہ وہ علم جو تزکیے کے ساتھ آپ کو کمفرٹ زون سے باہر لا کے عمومی مخلوق خدا کے لیے مخصوص کر دے، وہ علم نافع ہے۔ ورنہ پھر وہ علم
وہی ہے جو آج ہے. علم بغیر تزکیے کے ہلاکت ہے. آج علم دیکھ لیجئے، عروج ہے علم کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ وہ، اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ایک بات اور جو پیچھے کی گئی تھی میرے خیال میں سومل صاحبہ نے کی تھی کہ اس نئے دور میں ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے، تو بس ایسے ہی رہنا ہے. اویئرنیس جو ہے نا اپنے آپ کی، اپنے خیال کی، وہ بڑھنی چاہیے. میں میکینیکلی بہت سے کام زندگی میں کرتا رہتا ہوں، اس کے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. تو یہ جو میکینیکل ایڈجسٹمنٹ ہے نا کہ بس کرے چلے جا رہے ہیں ایک چیز کو صبح سے شام، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، تو شعور کے ساتھ آج کے دور میں زندہ رہنا، اور جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ آپ بدل سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آج پوری دنیا کے لوگ بیک وقت اپنے خیال سے امن کا ارادہ کر لیں تو یک لخت امن قائم ہو جائے گا. یک لخت. اور یہ بہت ہی غالباً کنٹروورشل بات ہو، کئی لوگ کہیں جی یہ کیا اپنے فلسفیانہ قسم کی بات کر دی، لیکن یہ ایسا ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا، خاص طور پہ میڈیا، اس پوری جد و جہد میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اور اس کو لگایا گیا ہے کہ کسی طرح کسی ایک نقطے پہ مرکوز نہ ہو جائے ہیومینٹی. اتنا بڑا میڈیا کیا چاہے تو کیا ایک وقت میں پوری دنیا میں لوگ کسی ایک نقطے پہ مرکوز نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ انہیں ضرور پتا ہے کہ جو اس شیطانیت کے ذمہ دار ہیں. ہر لمحہ کریشن کا لمحہ ہے. خلاق العلیم کہا گیا ہے سورہ یاسین میں. تو بس ایسے رہنا، اپنے آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لاتے ہوئے. ٹھیک ہے پوری دنیا نہیں کر رہی، کم از کم میں تو اپنے خیال سے جو کر سکتا ہوں وہ کروں، اور اس کا امپیکٹ ہوگا، اس کا اثر ہوگا. جتنا طاقتور خیال ہوتا جائے گا اس کا اثر اتنا ہی دور رس ہوتا جائے گا. اور طاقتور ترین خیال کا حامل شخص ہی امام وقت ہوتا ہے. اور جب ان امام وقت کو ظہور کی اجازت دے دی جائے گی عوام الناس کی فلاح کے لیے، تو یہ مہندی کہلائیں گے، ہوں گے امام وقتی، لیکن مہندی ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ. تو ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہندی وہی آخر زمانی، اقبال نے کہا ہے نا. تو فی زمانہ تو اس دور میں بس بچ بچا کے، چھپ چھپا کے، خوشی خوشی اپنے خیال کو جلا دیتے ہوئے، جدت دیتے ہوئے، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی بے خیالیوں پہ نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ جو بے ذہنی سے عمل کرنا ہے یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. پیچھے کانسیپٹ ہونا چاہیے ہر وقت. چلیے اللہ حافظ.